تو کہتے ہیں اور مجھے ڈر ہے کہ کہیں وہ اس رشتے کی وجہ سے، یعنی یہ جو حضرت علی ابو جہل کی بیٹی کو رشتے کا پیغام دے رہے ہیں حضرت فاطمہ کی موجودگی میں، اس کی وجہ سے سیدہ فاطمہ کسی گناہ میں نہ پڑ جائے کہ اپنے دین میں وہ کسی فتنے میں مبتلا ہو۔ دوبارہ پڑھتا ہوں کہ اس رشتے کی وجہ سے رسول اللہ فرما رہے ہیں مجھے ڈر ہے کہ فاطمہ علیہ السلام کسی گناہ میں نہ پڑ جائے کہ اپنے دین میں وہ کسی فتنے میں مبتلا ہو، یعنی کوئی اس کا دین کہیں خراب نہ ہو جائے۔ محتاج نظر ہے حال میرا سرکار، توجہ فرمائے سرکار، توجہ فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی خاتم المعصومین۔ سامعین محترم، آپ جانتے ہیں کہ ہمدرد رافضی کا ہم نے بھرپور رد کیا کہ اس نے جو بخاری کی حدیث پر اپنی طرف سے شبہات پیدا کرنے کی کوشش کی، اور بالخصوص اس نے ان تفتن فی دینہا کے جو لفظ ہیں ان پر اعتراض کرتے ہوئے یہ کہا کہ یہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اہل بیت اطہار ان کی کھلم کھلا گستاخی ہے، اور معاذ اللہ یہ موضوع روایت ہے اور بخاری کے اندر آئی ہے، مسلم کے اندر آئی ہے، یا متعدد کتب کے اندر آئی ہے۔ میں یہ کہتا ہوں یہ جو ہے موضوع روایت ہے۔ تو ہم نے واضح طور پہ رد کیا کہ تمہاری اوقات ہی کوئی نہیں ہے، اور ہم نے یہ بھی واضح کیا کہ جب کوئی بندہ روافض کی جا کے گود میں بیٹھتا ہے تو اس طرح کی حرکتیں وہ کرتا ہے، اور پھر اہل سنت کے جو مسلمہ کتب ہیں یا مسلمہ شخصیات ہیں ان پر وہ حملہ آور ہوتا ہے۔ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ جھوٹا کھائے جا کے روافض کا اور ان کی گود میں جا کے بیٹھے اور پھر ان کی بولی نہ بولے، تو ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو میں آج آپ کے سامنے مختصر سی وضاحت لے کے آیا ہوں کہ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 49 کے اندر اسی طرح کے لفظ جو ہیں وہ اب میں اور کسی سے پیش نہیں کروں گا، بلکہ جو اس کے جو ہیں چہیتے استاد ہیں اور محدث ہیں، جن کو یہ محدث اعظم کہتا ہے، اور کہتا ہے کہ آج کے دور میں جو ہے وہ تمام مکاتب فکر ان پر جو ہے متفق ہیں، اور یہ ذات بھی بہت بڑی ذات ہے، اور جو بھی ہم نے پہلے بھی واضح کیا کہ غلام رسول سعیدی رحمہ اللہ کہ جو اہل سنت و جماعت کے عظیم محدث تھے، تو ان کے بارے میں یہ کہتا ہے کہ دیکھیں جی لوگ ان کی طرف ناسبی ہونے کا فتویٰ دیتے ہیں، لیکن یہ ناسبی نہیں تھے، اور وجہ کیا ہے کہ انہوں نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گروہ کو ایک جگہ باغی لکھا ہے، تو لہٰذا یہ دیکھیے یہ تو ناسبیت نہیں ہے۔ ناسبیت اب ان کے نزدیک ناسبیت کا معیار کیا ہے، رافضیت کا معیار کیا ہے، وہ ایک الگ گفتگو کے اندر میں واضح کروں گا کہ اس شخصیت نے کیا ناسبیت کا معیار بنایا ہوا ہے اور کیا رافضیت کا معیار بنایا ہوا ہے۔ تو آج میں آپ کے سامنے بلا تخیر بلا تمہید میں اپنی گفتگو کو آگے بڑھاتے ہوئے، یہ تبیان القرآن ہے علامہ غلام رسول سعیدی کی، اور اس کے جلد نمبر 3 ہے، سورہ مائدہ کی اسی آیت کا ترجمہ کرتے ہوئے وہی لفظ جو ادھر ان تفتن فی دینہا، یہ تفتن کے اندر جو لفظ فتنہ ہے، اس کے نسبت جو سیدہ طیبہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف ہوئی ہے۔ اب اس نے تو اس کا ترجمہ کیا کہ ان کا کہیں دین خراب نہ ہو جائے، معاذ اللہ وہ کسی گناہ میں نہ پڑ جائیں، اور یعنی ان کا دین خراب ہو جائے گا، وہ اپنے دین کے معاملے میں کسی فتنے میں مبتلا ہو جائیں گی، اس طرح کے اس نے ترجمے کیے، اور ہم نے واضح کیا کہ لفظ فتنہ کا ترجمہ آزمائش ہے، دین خراب ہونا اور یہ چیزیں نہیں ہیں، یہ خود گستاخی کا مرتکب ہو رہا ہے سیدہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اور اس کو خود توبہ کرنی چاہیے۔ ابھی تک اس کی بولتی بند ہے، ایک ہفتے بعد اس نے ٹینٹیں شروع کر دی تھی آگے کہ جی وہ دیکھیں جی میرا تو جواب ہی کسی نے نہیں دیا، اور ابھی تک کوئی جو ہے وہ ناسبی اٹھا ہی نہیں ہے، میرا جواب دے، میں نے بخاری کے اوپر اعتراضات وارد کیے تو ہم نے کب سے اس کا جواب دے دیا۔ اب یہ کہاں مر گیا یہ ہمدرد رافضی، کیوں جواب نہیں دیتا؟ تو اب یہ دیکھو میں تمہیں تمہارے گھر سے دکھا رہا ہوں، تم نے جو ترجمہ کیا اس کا ایک تو وہ ترجمہ گستاخانہ تھا، دوسرا یہ تبیان القرآن ہے۔ اب ان کو تم اپنا استاذ بھی مانتے ہو، اپنا پیشوا مانتے ہو، اور سارا کچھ مانتے ہو۔ اس میں سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 49 اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَأَنِحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَن يَفْتِنُوكَ یہ لفظ ہے، وہاں پر تھا أَن تُفْتَنَ فِي دِينِهَا، یہاں پر ہے أَن يَفْتِنُوكَ عَن بَعْدِ مَا أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ۔ میں یہاں پر واضح کر دوں کہ اس کا ترجمہ امام اہل سنت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا فاضل بریلی رحمہ اللہ تعالی، آپ نے اس کو جو ہے یہ
جتنے بھی اس کی ضمیریں ہیں اس کو آگے نسبت دی ہے امت کی طرف، اور یہاں پر انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اس کو ثابت کیا، اور آگے ثابت بھی کیا ہوا ہے، وہ میں انشاءاللہ آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ کہ اب اس کا ترجمہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ وَأَنِ احْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَن يَفْتِنُوكَ، کہتے ہیں اور یہ کہ آپ اللہ کے نازل کیے ہوئے احکام کے موافق ان کے درمیان فیصلہ کریں اور ان کی خواہش کی پیروی نہ کریں اور ان سے ہوشیار رہیں، وَاحْذَرْهُمْ احتراز کرنا، پرہیز کرنا، ان سے ہوشیار رہیں، أَن يَفْتِنُوكَ عَن بَعْدِ مَا أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ، کہتے ہیں کہیں یہ آپ کو ان بعض احکام سے ہٹا نہ دیں جو اللہ نے آپ کی طرف نازل کیے ہیں۔ اب یہ ان یفتنوک اب اپنی طرف سے ترجمے کرنے ہوں جس طرح یہ بے وقوف کر رہا تھا، تو اس کا پھر معاذ اللہ معنی کدھر جائے گا؟ جو یہ کر رہا تھا کہ اپنے دین میں نقصان نہ ہو جائے اور جو ہے وہ کسی گناہ میں مبتلا نہ ہو جائیں، اور اس طرح کے یہ بے وقوف آدمی ترجمے کر رہا تھا لفظ فتنہ کا ترجمہ۔ اب وہی ترجمہ اگر یہاں پر کرو تو کدھر معاملہ جاتا ہے؟ اب دیکھیے یہ ہے کہ اگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں وہ ان سے پرہیز کریں، اس لیے کہ کہیں وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو قرآن اترا ہے اس اعتبار سے وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہٹا نہ دیں کہیں۔ اب یہ ترجمہ کر رہے ہیں کون؟ علامہ غلام رسول سعیدی۔ اب اس پر بھی پھر جرا کرنی شروع کر دو کہ جی میں یہ کہتا ہوں، تمہارا میں تو ختم ہوتا ہی نہیں ہے، تو کہو میں یہ کہتا ہوں کہ یہ معاذ اللہ قرآن میں آیت بھی کسی اور نے داخل کر دی، اللہ تبارک و تعالیٰ تو ایسا فرما ہی نہیں سکتا، ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا، اور اگر پھر مانو گے تو پھر لگاؤ فتویٰ علامہ غلام رسول سعیدی پر، اور گستاخ رسول ہونے کا معاذ اللہ فتویٰ لگاؤ علامہ غلام رسول سعیدی پر۔ اب دیکھیے اس کے صفحہ نمبر 205 پر اسی کی تفسیر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ صفحہ نمبر 207 پر اس کی تفسیر انہوں نے ذکر کی، اور لکھتے ہیں کہ ابن اسحاق بیان کرتے ہیں کہ کعب بن اسد، ابن سلوبہ، عبداللہ بن سوریہ اور شاس بن قیس نے ایک دوسرے سے کہا چلو سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جائیں، شاید ہم ان کو ان کے دین سے ورغلانے میں کامیاب ہوں کیونکہ وہ بشر ہیں۔ اور وہ گئے اور آپ سے کہا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جانتے ہیں کہ ہم یہود کے معزز علماء اور سردار ہیں، اور اگر ہم آپ کی پیروی کریں گے تو تمام یہود آپ کی پیروی کریں گے، اور سارا واقعہ لکھا۔ آخر میں لکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی اس بات کو ماننے سے انکار کر دیا، یعنی انہوں نے کہا کہ آپ ہمارے حق میں فیصلہ کر دیں، وہ جھوٹا ہی فیصلہ ہو تو آپ ہمارے حق میں فیصلہ کر دیں، اور ہمارے پیچھے تو ایک بڑی جماعت ہے تو وہ آپ کی پیروکار ہو جائے گی، تو لہٰذا آپ ہماری جو ہے وہ ہمارے حق میں فیصلہ کریں۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انکار کیا، تو کہتے ہیں اس موقع پر یہ آیتیں نازل ہوئی، اور آگے بھی انہوں نے جو ہے وہ اس کی تفسیر کی اگلی آیات کی۔ تو دیکھیے انہوں نے واضح طور پہ ثابت کیا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جب یہود آئے تو یہ سرکار کے لیے نازل ہوئی، اور اس کے اندر ضمیر بھی جو ہے وہ واحد کیا ان یفتنو کا، اور پھر ہے ما انزل اللہ علیہ کا جو اللہ نے آپ کی طرف نازل کیا۔ اب یہ ساری چیزیں علامہ غلام رسول سعیدی نے ان یفتنو کا جو لفظ یہاں پر ذکر کیا گیا وہاں پر تھا ان تفتن فی دینہا۔ اب اگر ان تفتن کا لفظ سیدہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے گستاخی بنتا ہے تو یہاں پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے لفظ بولا گیا، اور یہ آپ کے استاد صاحب نے بولا ہے، ہم اپنی طرف سے پیش نہیں کر رہے، یہ تبیان القرآن ہے علامہ غلام رسول سعیدی کی، انہوں نے اپنی کتاب کے اندر بولا ہے۔ تو اب مجھے بتائیں کہ کدھر جائیں گے آپ؟ ان پر بھی گستاخی کا فتویٰ لگا دیں۔ اب میں آپ کے سامنے یہ جلد نمبر 11 ہے، اس سے پیش کر رہا ہوں، یہ علامہ غلام رسول سعیدی کی جلد نمبر 11 تبیان القرآن، اس کے اندر سورہ تغابن کی آیت نمبر جو 15 ہے اس کے اندر اللہ فرماتے ہیں انما اموالکم و اولادکم فتنہ، کہ تمہارے اموال اور تمہاری اولاد تو صرف آزمائش ہیں۔ اس میں جو پہلی حدیث اس کی تفسیر کرتے ہوئے ذکر کی وہ یہ ذکر کی کہ حضرت عبداللہ بن بریدہ اپنے والد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے دیکھا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خطبہ دے رہے تھے، اس وقت حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما آئے، وہ دونوں سرخ قمیص پہنے ہوئے تھے اور چلتے ہوئے لڑکھڑا رہے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ممبر سے اترے اور ان کو اپنے سامنے بٹھایا، پھر کہا اللہ عز و جل نے سچ فرمایا، تمہارے اموال اور تمہاری اولاد تو صرف آزمائش ہیں۔ اب آزمائش تو ترجمہ موجود ہے نا، فتنہ کا جو ترجمہ ہے وہ آزمائش ہے، اور وہاں پر بھی میں نے ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ تعالیٰ کی فتح الباری سے اور کرمانی سے جو میں نے آپ کے سامنے دلائل پیش کیے تو معنی آزمائش ہے کہ کہیں سیدہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ
کسی آزمائش میں مبتلا نہ ہو جائیں۔ اور اس نے کہا جی کہیں گناہ میں مبتلا نہ ہو جائیں۔ اب گناہ کا ترجمہ کرنا ادھر کیسے کرو گے؟ ادھر تو پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہی آیت انما اموالکم و اولادکم فتنہ، یہی آیت حضرت سیدنا امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے لحاظ سے پڑھی ہے۔ تو اب بتاؤ مجھے کہ یہ پھر معاملہ کدھر جائے گا؟ تو دیکھیے میں آپ کے سامنے اصل حدیث بھی پیش کروں کہ جو اصل ماخذ ہے اس کا، یہ سنن ترمذی کے اندر بھی یہ موجود ہے۔ سنن ترمذی کے اندر جو ہے وہ صفحہ نمبر اس کا 856 ہے اور حدیث نمبر 3781 نمبر حدیث ہے۔ اس میں کہتے ہیں دیکھیے ابا بریدہ کہتے ہیں میں نے سنا، سمعت ابا بریدہ، حضرت عبداللہ بن بریدہ کہتے ہیں کہ میں نے ابو بریدہ سے سنا، وہ کہتے ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یخطبنا اذ جاء الحسن والحسین علیہما قمیصان احمران، کہ آپ پر دو سرخ رنگ کی قمیضیں تھیں، یمشیان ویعثران، آپ چلتے تھے اور کبھی زمین پر تشریف لاتے، جس طرح بچے جو ہیں وہ چلتے ہیں اور جب شروع میں لڑکھڑا کے چلتے ہیں تو پھر کبھی چلتے ہیں پھر گرتے ہیں، اس طرح وہ چلتے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ اسی طرح حضرت امام حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما دونوں آپ چلتے ویعثران اور زمین پر تشریف لاتے، تو کیا ہوتا فنزل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من المنبر، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ منبر سے نیچے تشریف لائے، فحملہما ووضعہما بین یدیہ، آپ کو پکڑا اور اپنے سامنے بٹھایا، منبر پہ بٹھا لیا ساتھ اپنے، ثم قال، یا اپنے سامنے جو ہے وہ حضرت امام حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بٹھایا، ثم قال، پھر فرمایا صدق اللہ، اللہ نے سچ فرمایا، انما اموالکم و اولادکم فتنہ۔ اب یہاں پر فتنہ کا ترجمہ جو تم کرتے ہو کہ نقصان ہو جاتا ہے اور گناہ میں پڑ جانا ہے، تو وہی ترجمہ کرو تو پھر معاملہ کدھر جاتا ہے؟ تو یا تو پھر یہ پورے لٹریچر قرآن کا بھی انکار کرو، حدیث کا بھی انکار کر دو، اور روافظ کی طرح پھر جو ہے وہ الحاد کی طرف چلے جاؤ کہ روافظ کے نزدیک بھی کوئی قرآن کی کوئی ویلیو نہیں ہے، حدیث کی کوئی ویلیو نہیں ہے، تو تم بھی یہ کہنا شروع کر دو کہ میرے نزدیک تو کچھ بھی نہیں ہے، اور اپنے رافضی ہونے کا اعلان کرو تاکہ ہم تمہارے ساتھ رفظ کے مطابق بات کریں کہ تمہارے جو اپنی کتابیں ہیں وہ اصول کافی وغیرہ جو تمہاری اپنی ہیں ہمدرد رافضی، ہم ان کے ساتھ بات کریں۔ تمہاری بخاری مسلم تو ہے نہیں، تم ان کی گود میں بیٹھتے ہو، وہ تمہارے منہ میں لقمہ دیتے ہیں، اور آ کے تم اپنے آپ کو سنی ظاہر کر کے اور اہل سنت کے بڑے بڑے علماء اور بڑی بڑی شخصیات پہ تم حملہ ور ہونے جو ہے وہ ہونا شروع کر دیتے ہو۔ تو اس وجہ سے اس طرح معاملہ نہیں چلے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل اور توفیق سے آج بھی سنی موجود ہیں اور اہل سنت و جماعت کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکا۔ اتنی صدیوں سے یہ روافظ کوشش کرتے آئے، آج تک سنیت اپنے اصل ماخذ کے اعتبار سے بھی آج بھی وہ سنیت قائم ہے، اور پوری دنیا کے اندر یہ سواد اعظم موجود ہے، اور قیامت تک حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بھی جو لشکر ہوگا وہ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اہل سنت و جماعت ہی ہوگا، اور پھر آگے قیامت تک اس نے باقی رہنا ہے۔ جب تک دین اسلام باقی ہے تب تک اللہ کے فضل اور توفیق سے اہل سنت و جماعت باقی ہیں۔ تم جیسے جڑی بوٹیاں پہلے بھی اٹھتی رہی، اب بھی موجود ہیں، آگے بھی فتنے اٹھتے رہیں گے، تو اہل سنت و جماعت کو کوئی نقصان نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر تمہارے اندر جرت ہے تو جس طرح تم یہ کہہ رہے تھے 1 ہفتہ ہو گیا جواب کسی نے نہیں دیا، تو اب دو ان کے جوابات، کیوں تمہاری بولتی بند ہو گئی ہے؟ تو اس کے جوابات دو، ہم انتظار کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین۔ میں غنچہ ہوں جو کھل جائے نسیم حرم کعبہ سے، مجھے ایوان شاہی میں چٹک جانا نہیں آتا، گزر اوقات کر لیں گے کسی بھی پیڑ کے نیچے، مجھے گستاخ بنگلے میں پھٹک جانا نہیں آتا۔